آپ نے کہا اسپیچ لیس ہے، واقعی میں بھی اسپیچ لیس ہوں۔ پتہ نہیں ہم شفٹ کیسے ہوں گے ابھی، جو جس موڈ میں ہم تھے، جس ایموشنل اور انسپائرنگ باتیں سن رہے تھے، پتہ نہیں آپ زرینہ سے رش کرتے ہوں گے یا نہیں، لیکن میں ضرور رش کرتا ہوں زرینہ سے، کہ اس کے نصیب سے شاید مجھے بھی کچھ مل گیا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ایک کلام ہے کہ فَإِمَّا نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہے اس کو بتایا کرو، کیونکہ اس سے شکر گزاری بھی ہوتی ہے اور اس سے انسپریشن بھی ہوتا ہے۔ اور مجھ پر جو مولا کی بہت ساری مہربانیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی رحمت جو ہے وہ خود زرینہ ہے جو میری لائف میں ہے، اور یہ ایک ایسا پرسنل کنفیشن ہے جو ہم ہمیشہ نہیں کرتے۔ نارملی شوہر کبھی بیوی کے لیے یہ کنفیشن نہیں کرتا، لیکن واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جتنا خوش قسمت ہوں، ایک اچھی بیوی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں خدا نے بہت جنراسٹی میرے ساتھ کی اور مجھ پہ بڑی مہربانی کی ہے، بہت کرم کیا ہے۔ میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہے اس کے لیے۔ پچھلے سال کا پروگرام آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی کچھ یاد ہے، جس میں ہم نے دینی تعلیم، ریلیجس ایجوکیشن، قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور ٹریڈیشن کی روشنی میں اس کی ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی تھی، کہ جس میں اس نتیجے پر ہم پہنچے تھے کہ ہمارے مذہبی تعلیمات جو ہیں وہ امام زمان کی گائیڈنس اور ہدایت کی روشنی میں ہوتی ہے۔ کچھ حد تک میں اسی سے آج ریلیٹ کر کے فردر اس کو ہم فوکس کرنا چاہیں گے کہ حضر امام دین اور دین کی سمجھ اور دین کو پریکٹیکل لائف میں کس طرح دیکھتے ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہم جماعت خانے کے انوائرمنٹ میں بہت ہی لمیٹڈ مذہبی تعلیم کے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، مگر جو ہمارا بیک گراؤنڈ نالج، جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، وہ بہت وسیع ہونا چاہیے، اتنا زیادہ محدود اور فوکسڈ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مولا خود بھی یہ چاہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی، کہ پوری دنیا کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک تصور ہونا چاہیے، مگر پھر آپ اپنی نیڈ کے مطابق اس کو فوکس کریں۔ تو اس حوالے سے امام زمان جو آج گلوبل لیول پہ دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز کے ساتھ فیتھ کے معاملے پر اور ایتھکس کے معاملے پر بات کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا اندازہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ زمانہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئسولیشن کا زمانہ تھا، ایون ریلیجس ایجوکیشن میں بھی جو آئسولیشن کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ آج اسماعیلی کریکولم جو ہے، ہماری تعلیم، جماعتی کریکولم انسٹیٹیوشنز کی جو ہے، طریقہ بورڈ کی جو ہے، وہ گلوبلائزڈ ہیں۔ جب ہم تعلیم حاصل کرتے تھے، ہم نائٹ اسکول میں جاتے تھے، تو گلوبلائزڈ کریکولم ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ انڈیا میں ہم کچھ اور پڑھاتے تھے، پاکستان میں، بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں ہم اپنا اپنا کریکولم بناتے تھے، افریقہ میں کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ 3 میجر ایریاز ہوتے تھے۔ آج کریکولم گلوبلائزڈ ہے، اور کریکولم گلوبلائزڈ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا ہے، اور اب ہم جماعت سے بھی باہر نکل کر بہت سارے اور چیزوں کو ہمارے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم ایز اے جماعت بھی ایک آئسولیٹڈ جماعت نہیں رہ رہے ہیں۔ ہمارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اس میں امام زمان کے ویژن کو جاننا بہت ضروری ہے،
کہ امام زمان گلوبل لیول پر ڈفرینٹ فیتھ کے ساتھ، ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کے ساتھ کس طریقے کے روابط رکھنا چاہتے ہیں، کس طرح مولا انہیں دیکھتے ہیں، تاکہ ہم ہمارے آرٹیکولیشن کو، ہمارے آرگیومنٹس کو پاورفل بنا سکیں اور قابل فہم بنا سکیں لوگوں کے لیے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم امام زمان کے کچھ ارشادات اور مولا کے کچھ سپیچز میں سے بعض چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جن میجر ایریاز پہ آج ہم فوکس کریں گے اس میں فریڈم آف انٹرپریٹیشن، کہ مولا انٹرپریٹیشن پہ، قرآن کی انٹرپریٹیشن پہ مولا کیا بات کرتے ہیں، اسلام کو مولا کس طرح دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی آف ہیومن ریس، پوری انسانی برادری جو ہے اسے کون سی چیز آپس سے متحد کرتی ہے اور کون سی چیز انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، اور کچھ ایتھیکل پہلو اور اس میں بھی ایتھک جو مولا کوسموپولیٹن ایتھک کی بات کرتے ہیں، اور ہیوملٹی یہ نہیں کہ ہاں بھائی شکریہ مہربانی میں بہت جھک کے بات کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر انٹلیکچوئل ہیوملٹی کی مولا بات کرتے، ہیوملٹی ٹو لرن، سیکھنے کی ہیوملٹی، ایروگنس اور ہیوملٹی کی جو مولا کمپیریزن کرتے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ اور میں درمیان میں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا جاؤں گا، پچھلے ایک اور پریزنٹیشن میں میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا حاضر امام کے ویژن کو جاننے کے لیے مولا کے سپیچز کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور مولا کی سپیچز آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہیں ایکیڈین کے ویب سائٹ کے ذریعے سے، اس میں بہت زیادہ وزڈم ہمارے لیے ہے، اور عام طور پر ہم اپنے انٹریکشن میں، جماعت خانے کے انٹریکشن میں اسپیچز کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس لیے ایک بہت بڑا حصہ نالج کا جو ہے وہ شاید ہم اس تک رسائی نہیں کر پاتے، اس لیے آپ لوگوں سے جو پڑھنے کے شوقین ہیں یاد رکھیے مولا کی اسپیچز کو ریگولرلی پڑھے، تاکہ بالکل کرنٹ لیول پر حاضر امام چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ایون مذہبی تعلیم اور سیکولر ایجوکیشن کے اندر بھی آپ دیکھیں مولا کے جو میجر جو پرنسپلس ہے اس پہ مولا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ جب انشاءاللہ آخری 2-3 سلائیڈ ہم دیکھیں گے کہ جس میں مولا بعض اوقات وہ چیزیں جو ہم شاید مذہبی تعلیم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مولا اسے اپنے اکیڈیمکس کی جو کریکولم ہے مولا اس میں ان کو لے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مولانا حاضر امام کا جو گولڈن جوبلی کا میسج ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک لمحوں میں امام نے جو پچھلے سال لیڈرز، تمام دنیا کے لیڈرز، تمام جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ گیس ورک اس کے اندر مولا نے رکھی ہے، ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے۔ بہت دفعہ بٹوین دا لائنز ہم چیزوں کو شاید نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ Much work has been done in particular by the Institute of Ismaili Studies to research our diverse traditions in literature, folklore and religious practices. My Jamaats around the world have strong sentiments on these matters. Careful analysis has been made of the theological and historical authenticity of our pluralistic heritage. شاید ہمیں سرفیس پہ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر بیک گراؤنڈ پہ بہت کام زمانے کے امام ہمارے عقائد کے بارے میں، ہمارے ٹریڈیشنز کے بارے میں بیک گراؤنڈ ورک کافی کر چکے ہیں، اور اس کی آتھینٹسٹی کو ایسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ The same careful inquiry is being applied to the wide body of tafsir. تفسیر سے قرآن کی تفاسیر مراد ہے، across the ummah and across time in order to achieve a thorough comprehension of the multiple schools of interpretation of the Holy Quran, including those of the Fatimid times. آپ میں سے بہت سے لوگ جب بھی ہم کوشچن آنسر کی بات کرتے ہیں، سوالات کی بات کرتے ہیں، تو قرآن پہ آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ قرآن ہمارے ہاں
اتنا پڑھایا کیوں نہیں جاتا, قرآن پہ اتنے ایمفیسس کیوں نہیں کی جاتی ہے. زمانے کے امام ایک بہت ہی آرگنائزڈ وے میں چیزوں کو جماعت میں اور ہمارے سسٹم میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہ ہیپیزرڈ وے میں ہونے والی چیز نہیں ہے. اور قرآن کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور فردر ہوگا آگے, جس میں ہمارے اپنی جو فاطمی تفاسیر ہے, فاطمی انٹرپریٹیشن ہے, اس پر بھی کام ہو رہا ہے. When these endeavors will have been completed to my satisfaction, I will make available to the Jamaat worldwide my thoughts and reflections in regard to the future practice of the Shia Ismaili Tariqa of Islam. بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذہب میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو جاتی ہے, یہ فائنل ہے, یہ سالڈ ہے, یہ بالکل فکسڈ ہے, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. بعض اوقات تو ہم فارمز کے اوپر بھی ہاتھ کس طرح رکھنا, ہاتھ کس طرح نہیں رکھنا, کہاں کھڑا رہنا, کتنا میٹر دور رہنا مکی صاحب سے, اور پارٹس کی سائز کیا ہونی چاہیے, یہ ہمارے فنڈامنٹلز بن جاتے ہیں ہمارے مذہب میں. کم کا ڈھکنا کھلا ہونا چاہیے کہ بند ہونا چاہیے, پیالی پوری بھرنی چاہیے کہ پونی بھرنی چاہیے, یہ ہمارے ہاں بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے. یہ آپ پھر سے اس کو پڑھیے کہ مولا فیوچر کے لیے ہمیں کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں ان چیزوں کے لیے, کہ یہ تمام ایکسرسائز جو انسٹیٹیوشنز کو دی گئی ہے جن پر کام ہو رہا ہے, جب بھی وہ کام مکمل ہوگا, اور اگر وہ کام مکمل ہوا اور وہ امام کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہوا, جب یہ ایکسرسائز مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے سیٹسفیکشن کے مطابق مکمل ہوا, I will make available to the Jamaat worldwide my thoughts and reflections in regard to the future practice of the Shia Ismaili Tariqa. ہم پھر جماعت کو بتائیں گے کہ فیوچر میں اسماعیلی طریقے کی پریکٹس کس طرح ہونی چاہیے. اس میں بہت امپورٹنٹ میسج ہمارے واسطے ہے کہ کافی کام بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے, کافی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں اور ہوں گی, اور زمانے کے امام, ہم امام کی ہدایت ہم پہلے ہی لاسٹ ٹائم بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی تعلیم امام کے ذریعے سے مرید تک پہنچتی ہے. اور آج اور گولڈن جوبلی کا میسج, نارملی آپ جو ایسے میسیجز ہوتے ہیں وہ آئندہ 50 سال کا پیغام دیتے ہیں, ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے امام کی طرف سے. آپ دیکھیں اس میں تمام ایریاز جو ہیں اس کو امام نے کور کیا ہے. تو جہاں مذہبی تعلیم کی بات آئی ہے, مولا فرماتے ہیں ہم خود جماعت کو آگاہ کریں گے آنے والے سالوں میں یا مستقبل میں ہمارے طریقے کی پریکٹس کی صورت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, کبھی بھی اپنے دماغ کے اندر فارمز کے بارے میں کوئی ریجیڈیٹی نہ رکھے. ریجیڈیٹی اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. فلوڈیٹی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک فارم کا تعلق ہے وہ ایوالو ہوتے ہیں, جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں فارمز ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں, اور امام ان کو ٹائم کے ساتھ کمپیٹیبل بناتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہوتی ہے تو امام کو بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. آج بہت سے بزرگ ہم سے ناراض ہیں, انسٹیٹیوشن سے ناراض ہے کہ جی آپ نے ہمارے بہت سے فنڈامنٹل چینج کر دیے ہیں, ہم جب بچپن میں یہ پڑھا کرتے تھے آج آپ نے یہ کر دیا ہے. اگر ہمارے سلیبس کریکولم آئسولیشن میں پڑھائے جاتے, ہر ملک کا ہر شہر کا ایک کریکولم ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھا. جس جماعت میں جس موڈ کے لوگ بیٹھے ہیں, آج بھی ہم سے کہتے جی آپ لاسی جماعت خانے جاتے ہیں تو وہاں آپ کا اپروچ یہ ہونا چاہیے چونکہ وہاں بہت زیادہ دیندار قسم کے لوگ ہیں. آپ فلان جماعت میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ انٹلیکچوئل بات کریں, وہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ آپ ایپیسوڈک جو آپ کی چیزیں ہوتی اس میں تو کر لیتے ہیں مگر آپ کریکولم میں نہیں کر سکتے. تو آج ہماری جماعت کا کنٹری وائز کریکولم بھی نہیں ہے, گلوبل ایک کریکولم ہے. تو ظاہر ہے جب پوری دنیا کے ڈیفرنٹ ٹریڈیشن اور انٹرپریٹیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک کریکولم ہوگا تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو لازماً ایڈجسٹ کرنا پڑے گا.
بہت ساری چیزیں جو کبھی آپ نے سنی نہیں تھی وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ نے آف ریپیٹڈ بنا کے اس کو زندگی کا حصہ بنا چکے تھے آپ، وہ شاید مس ہو گیا ہے اس میں سے. مگر یہ ایک ریالٹی ہے. یہی تو ہے جو زمانے کے امام کا کام ہے. تو پہلا میسج جو اس میں ہے وہ یہ کہ آنے والے سالوں میں ہمارے طریقے کی پریکٹس کے حوالے سے اپنے ویژن کو، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. اور کسی بھی ایک، میں فارم کی بات کرتا ہوں، فارم کی ریجیڈیٹی جو ہے وہ ہمارے طریقے کی اسپرٹ سے خلاف ہے. گولڈن جوبلی ہی کے اس سال کے دوران مولانا حاضر امام نے دار السلام تنزانیہ میں جو فرمان مبارک فرمایا تھا. فرمان لمبا ہے اس لیے میں پورا فرمان کوٹ نہیں کرتا، جس میں امام نے قرآن کے انٹرپریٹیشن اور جو سیکنڈری اور پرائمری کریکولم کے حوالے سے مولانا نے بات کی ہے. مولانا نے فرمایا کہ آنے والے سالوں میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن شریف کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے طریقے کو ان کے اس انٹرپریٹیشنز کے مطابق ہم جماعت میں چلائیں. لیکن مولانا نے فرمایا آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کی ہزاروں تفسیریں ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہزاروں تفسیریں ہیں. ساری امت میں بہت سی تفسیریں قرآن کی ہے. مولانا نے فرمایا اس میں سے ہم رائٹ انٹرپریٹیشن امام زمان کی ہدایت کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں مولانا یہ فرمایا کہ قرآن کی ہزاروں تفسیریں ہیں، وہاں ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے کہ ہمارے طریقے کے مطابق زمانے کے امام ہے جو قرآن کا انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا ہم امام کی ہدایت کی روشنی میں جو کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے وہ جماعت کو دیں گے تاکہ ہماری جماعت اپنے طریقے پہ عمل کرنے میں سیٹسفیکشن اور کانفیڈنس حاصل کر سکے. اور یہ جو گائیڈنس ہے یہ ون ٹائم گائیڈنس نہیں ہے کہ بس امام نے آپ کو بتا دیا، فرما دیا، بس ہو گیا. یہ اسٹڈی آن گوئنگ ہے. یہ گائیڈنس آن گوئنگ بیسس پر، یعنی اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا اب بھی ہوتی رہے گی. یہ ہمیشہ ایک ایوولوشنری پروسیس میں رہے گا. ہر زمانے میں مولا اس میں زمانے کے امام اپنی ہدایت کے مطابق اس میں ایڈ کرتے رہے ہیں. اور اس میں انٹلیکٹ کا رول بہت اہم. ظاہر ہے اگر انٹلیکٹ کا رول نہ ہو تو آپ کو انٹرپریٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو ایک ہی زمانے کے انٹرپریٹیشن، ایک ہی زمانے کی لکھی ہوئی جامد چیزوں کے مطابق کام کرنا ہے تو پھر عقل کی ضرورت نہیں ہے. تو انٹلیکٹ کا رول مولانا نے فرمایا آپ کو اس بات سے خوشی حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارے طریقے میں شیعہ اسلام میں انٹلیکٹ کا بڑا اہم رول ہے. اور ہر زمانے میں انٹلیکٹ کی نیڈ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ان کو انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے. اور پھر مولانا نے جو کتابیں آلریڈی جماعت کو دی جا چکی ہے پرائمری ایجوکیشن کی، سیکنڈری مولانا نے فرمایا کہ وہ میٹر بھی آ رہا ہے. اور گولڈن جوبلی کا جو ارشاد ہے 11 جولائی کا، اس میں مولانا نے تھوڑا سا ہنٹ کیا تھا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیپ کے ٹیچرز آ رہے ہیں کہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ٹرینڈ کوالیفائڈ ٹیچر. 3-4 سال پہلے ہم سنتے تھے بھئی ہمارا سیکنڈری کریکولم تیار ہے، مگر مولانا نے فرمایا کہ یہ اتنا اچھا کریکولم، اتنا اچھا میٹیریل ان ٹرینڈ ٹیچرز کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. آپ کے ڈیڈی بھی کوئی اچھی بہت خوبصورت سی اور بہت قیمتی BMW لا کر کسی اناڑی ڈرائیور کے حوالے نہیں کر دیں گے یا بچے کے حوالے نہیں کریں جا بیٹا گاڑی لے کے آیا ہوں چلا لو اس کو. نہیں، ایکسیڈنٹ کرے گا وہ اور ہے، گاڑی ڈیمیج کرے گا وہ اور ہے. تو مولانا نے فرمایا اتنا اچھا، یعنی اتنی اچھی چیز. اور اس میسج میں مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مذہب انٹرینڈ لوگ مذہب کو ٹیچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. امام نے جگہ، ملک اور مذہب کا نام نہیں لیا، لیکن ہم ساری دنیا میں اور جو کچھ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ ٹیچروں نے، ان ٹرینڈ ٹیچرز نے جہاں جہاں مذہب سکھانا شروع کیا ہے انہوں نے مذہب کی وہ صورتحال دی ہے کہ اس مذہب نے سماج کا چین اور سکھ چھین لیا ہے.
جو مولا فرماتے ہیں یہ رزق ہم نہیں لے سکتے ہیں. تو اس حساب سے مولا فرماتے ہیں یہ جو کتابیں آئی ہیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ IAS کی جو کتابیں چھپ کے آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اطرب کے پروگرام کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہو نہ ہو انہیں IAS کی اور اطرب کی پبلیکیشنز کا تو پورا مطالعہ ہونا ہی چاہیے منیمم. تھوڑا سا آپ کو مشکل لگتا ہوگا مگر یہ جو امام کی اداروں کی طرف سے یہ جو کتابیں دی جا رہی یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم مولا کے مجاہدین ہیں، مولا کے روحانی فوج کی طرح ہم ہیں، تو فوج تو ایمونیشن سے کام کرتی ہے. فوج کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، ایمونیشن ہوتا ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ عام سے ایمونیشن ہے، انٹلیکچول ویپنز ہیں. یعنی اتنا اسٹرانگ انٹلیکچول ویپن ہونے کے باوجود اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کمزور ہے، ہم پہ یہاں سے اٹیک ہو رہا ہے وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آرسنل جو ہمارے پاس ہے ہم نے اس کے اسٹاک ٹیکنگ نہیں کیا، اس کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے پاس بڑے قیمتی ہتھیار ہیں مگر بند ہے، وہ کانفیڈینشیل ہے. بعض اوقات مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ہماری بات بڑی اہم ہے مگر کانفیڈینشیل ہے، فرمان کانفیڈینشیل ہے، گائیڈنس کانفیڈینشیل ہے. تو اگر ہتھیار دیں گے کس کو آپ؟ جن لوگوں کو ان گائیڈنس سے کام کرنا ہے ان کے لیے اگر یہ کانفیڈینشیل ہے تو پھر کن کے لیے ہے یہ؟ تو وہ بیچارے نہتے رہ جاتے ہیں، کیسے کام کریں گے؟ تو بعض اوقات ہم انفارچونیٹلی بیوروکریسی میں بہت ساری چیزیں ہماری رک جاتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسٹرانگلی مضبوطی کے ساتھ مولا کے اس میسج کو جماعت میں لے جائیں تو الحمدللہ نالج کا بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، ایکسیسیبل ہے. جس طرح چیئرمین صاحب خود بھی بول گئے شروع میں ہی کہ شاید جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں اس طرح شاید ہم اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ہی میٹیریل جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہمیں دے رہی ہے اگر اس سے ہی ہم فائدہ حاصل کر لیں ہم بہت زیادہ اسٹرینتھ محسوس کریں گے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں گے ہمارے طریقے کے میسج کو آگے لے جانے کے لیے. انٹرپریٹیشن دنیا میں آج مولا انکریج کرتے ہیں، پلورلزم کی بات کرتے ہیں. اور یہ مولا کا جو پیغام ہے جو قرآن کولوکویم ہوا تھا جس کا ایک سینٹنس غالباً آپ شروع میں پڑھ گئی، یہ اسی میں سے ہے جہاں قرآن پر مولا نے میسج دیا تھا. This program is also an opportunity for achieving insights into how the discourse of the Quran Sharif, rich in parable and allegory, metaphor and symbol, has been an inexhaustible wellspring of inspiration. مولا کے الفاظ دیکھیں، حکمت دیکھیں کہ یہ قرآن جس میں تمثیلات ہیں، تشبیہات ہیں، استعارہ ہیں، مثالیں ہیں، سب کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا کنواں ہے. یہ وہ چشمہ ہے. لوگ کہتے ہیں بس ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، اب اس سے مزید آپ کو اور کہنے کی ضرورت کیا ہے. امام said inexhaustible wellspring of inspiration. قیامت تک لوگ اس سے انسپریشن لیتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا. اب دیکھیں بیوٹی مولا کس طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، کہ کس طرح قرآن ہر دور میں لوگوں کو گائیڈ کرتی رہی، lending itself to a wide spectrum of interpretation. قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کی جو قرآن کی ذات، قرآن کی جو لینگویج، قرآن کی ساخت جو ہے وہ خود دعوت دیتی ہے کہ مجھے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرو، آپ کو اس میں ڈیفرنٹ طرح کی روشنی نظر آئے گی. This freedom of interpretation is a generosity which the Quran confers upon all believers. اور یہ جنراسٹی، یہ فیاضی آف انٹرپریٹیشن خود قرآن نے سارے مومنین کو دیا ہے، uniting them in the conviction that all merciful Allah will forgive them if they err in their sincere attempts to understand His words. وہ کہتا ہے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو،
اور اگر تم اپنے انٹرپریٹیشن میں مجھے سمجھنے میں ناکام بھی رہے تو کوئی بات نہیں، غلطی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ تمہیں بخشنے والا ہے، مگر عقل استعمال تو کرو کم سے کم جو تمہیں دی گئی ہے۔ خود قرآن آپ کو دعوت تشریح دیتا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن آپ سے کہے کہ آپ تشریح نہ کریں اس کی۔ Happily, as a result, the Holy Book continues to guide and illuminate the thought and conduct of Muslims belonging to different communities of interpretation and spiritual affiliation. مولا دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، different communities of interpretation and spiritual affiliation. انٹرپریٹیشن میں جو الگ الگ فقہ ہے، فار ایگزامپل جو مالکی، شافعی، شیعہ، سنی، جن کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں، اور پھر اسپریچول ایفیلیشن میں جو صوفی طبقہ آتا ہے، جیسے ہمارا بھی ایک اسپریچول ایفیلیشن ہے، امام زمان پیر مرید، مرید امام کے درمیان کا ایک روحانی رشتہ، اس روحانی رشتے پر بیس کر کر ایک پریکٹس کی ایک پوری عمارت بنی، یہ ہمارے اسپریچول ایفیلیشن کے نتیجے میں آیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں ان تمام گروپس کو جو ہے وہ قرآن گائیڈ کرتا رہا ہے فرام سینچری ٹو سینچری ان ڈائیورس کلچرل انوائرمنٹ۔ آپ دیکھیں 5 لائن کے اندر مولا پوری ہسٹری، ورٹیکل اور ہاریزونٹل تمام اسپیکٹ مولا نے کور کر لیا۔ کتنے لمبے دور میں اور کتنے وسیع اسپیکٹرم میں قرآن ہر دور میں لوگوں کی ہدایت کرتا رہا ہے۔ The noble Quran extends its principle of pluralism also to the adherents of other faiths. صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ دوسرے دین جو ہے اس کو بھی اسلام قرآن جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کی اجازت دیتا ہے۔ It affirms that each has a direction and path to which they turn, so that all should strive for good works in the belief that wheresoever they may be, Allah will bring them together. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے، ایک شرعہ، ایک شریعہ، ایک طریقہ، ایک راستہ بنایا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تم کو اس طرح بنایا جیسا کہ تم ابھی ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ نے تمہیں جدا جدا بنایا، اللہ چاہتا تم سب کو ایک جیسا بناتا۔ مولانا اپنے کی اسپیچ میں دہلی کے اندر جو مولانا نے اسپیچ دی تھی ہمایوں کے ٹوم کی ریسٹوریشن میں، مولانا نے فرمایا آپ سوچو اگر دنیا ہم سب ایک جیسے ہوتے، تھوڑا مولانا نے وہاں پہ مزاحیہ انداز میں کوئی بات مولانا نے کہی کہ سوچو ہم سب ایک جیسے کپڑے پہنتے، ایک جیسی بریانی کھاتے، ایک جیسے بال بناتے ہیں۔ کہ مولا فرماتے ہیں یہ بات اور ہے کہ میری کنگھی آج مجھے کوئی خاص کام نہیں آ رہی کہ افسوس کے ساتھ بال بنانے میں میری کنگھی کوئی خاص کام نہیں آ رہی۔ اگر ہم سب ایک جیسے ہوتے، ایک ہی بریانی کھاتے، ایک ہی کپڑے پہنتے، ایک جیسے بال بناتے تو دنیا میں کیا مزہ رہتا۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ سب جو ہم جدا جدا اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے رنگوں کی جو آپس میں فرق ہونا ہے، تمہارے زبان کا فرق ہونا، یہ سب آیات ہے، اللہ کے معجزات ہیں۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ڈپلیکیٹس نہیں بناتا ہے، فوٹو کاپی نہیں بناتا، بنتے جا رہے ہیں مگر ہر چیز یونیک ہے۔ کتنی بڑی، اس سے بڑا معجزہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ وہ اللہ ڈپلیکیٹس نہیں بناتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آپس میں فرق ہے، ایک دوسرے سے ہم نیکی میں آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ امام زمان کی نظر میں اسلام کی ٹرو نیچر، ٹرو اسپرٹ کیا ہے۔ ہم پہ ہمیشہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کچھ زیادہ ہی سوالات کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، بھئی
سب لوگ دیندار ہو جاتے ہیں اچانک، اور پھر ہماری دینداری پہ سوالات ہوتے ہیں، ہمارے پریکٹس پہ سوالات ہوتے ہیں، پھر باہر کی سوالات لے کے ہم اپنے پاس آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے ہر سال چلتا رہتا ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں کہ اسلام کو اتنا نیرو ویژن میں مت دیکھو۔ لندن میں جہاں یہ قرآن کریکولم کا پروگرام، اسی سال انہی دنوں میں انسٹیٹیوٹ آف اسماعیل اسٹڈیز کی سلور جوبلی بھی سیلیبریٹ ہوئی تھی، اور گریجویشن کی جو سیریمنی تھی اس میں امام نے تقریر کی تھی۔ وہاں امام نے جو اسپیچ کی تھی، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، وہ اسپیچ لمبی ہے، مگر اس میں امام نے فرمایا تھا کہ ایک جد و جہد، اسٹرگل چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو قابو کرنے کے لیے۔ آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں، that is struggle to have control over the minds and hearts of people. اپنے انٹرپریٹیشن، اپنا کنوکشن دوسروں پہ ٹھوس کر بلائنڈلی اس کو فالو کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے جو اسلام ہے، اس کو یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یس میں کیا چیزیں آتی ہے، جو مولا فرماتے ہیں کہ یہ اسلام what is supposed to be a fluid، ایک سیال، مایا، ایک چیز جو بہنے والی ہے۔ اسلام، اس کا انٹرپریٹیشن، اس کی پریکٹس بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے وہ کسی سوسائٹی کے اندر نہیں آ سکے۔ جس برتن میں پانی، کہتا ہے نا کہ بھئی جہاں اس پانی کو جس میں ڈالو وہ اس کا شیپ ہے، کہتا ہے یہ فلوئڈ ہے۔ ہم خود اس کے مثال ہے۔ ہم نے 700 800 برس، 1000 برس، ہم انڈین اسماعیلیز جو ہیں، ہم نے اس اسلام کے طریقے پہ اس طرح عمل کیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے پریکٹس میں مانے نہیں ہوئی ہے۔ ہم کس طریقے سے ہندو انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، جہاں اب تک لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، ہم نے اپنے طریقے پہ عمل کیا ہے، اور ہمارے امام نے، ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کس طریقے سے آپ ایسنس کو سمجھتے ہیں۔ تو اسلام کوئی ایک جغرافیائی صورت کا نام نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کا اسلام، انڈونیشیا کا اسلام، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہندوستان کا اسلام اور ہندوستان کے ڈفرنٹ جو شہر ہیں ان کا اسلام، اور تاجکستان کا اسلام یا ملیشیا کا اسلام، اس میں فرق ہے۔ عقائد سب کے ایک ہیں، مگر جب اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے تو اس پہ کافی ڈفرینس ہوتا ہے۔ فلوئڈ ہے، پروگریسو ہے، جامد نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں امپروومنٹ آتا ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اوپن اینڈڈ، بس ہم نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے، اب خلاص یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، اس کے دروازے بند ہو گئے۔ اس اوپن اینڈڈ، اس کا کوئی بھی اینڈ جو ہے وہ نوٹ لگایا ہوا نہیں ہے کہ اس میں فردر کچھ نہیں لگ سکتا۔ یہ کہیں سے بھی آپ اس میں جو چیزیں جوڑنا چاہے آپ جوڑ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی اینڈ جو ہے وہ فائنل نہیں ہے۔ انٹلیکچولی انفارمڈ، آپ کی عقل کو سمجھ میں آنے والی بات اور آپ کی عقل کو بتائی گئی ہے وہ بات کہ جس پر اس کی بنیاد ہے۔ اینڈ اسپرچولی انسپائرڈ ٹریڈیشن، جو روحانی طور پر آپ کے اندر انسپریشن پیدا کرے، یہ ہے اسلام، جس کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فلوئڈ کے مقابلے میں ہارڈن، بھئی یہ بس اسلام ہے، کوئی بات نہیں کرنا یہاں پہ، اچھے کپڑے نہیں پہننا، اچھی صورت نہیں بنانا، یہ اسلام ہے، یہ منائی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ مونولیتھک کا جو لفظی ترجمہ ہے، ایک ہی پتھر میں تراشی ہوئی مورتیاں، کوئی بہت، جیسے کہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں بہت بڑا پتھر ہے اور اسی میں کئی
اسکلپچر آپ بنا دیں, کئی مورتیاں بنا دیں, تو آپ کو 4-5 شکلیں نظر آئیں گی, مگر وہ راک ایک ہی ہوگا, ایک ہی راک کے اوپر بنایا ہوا ہے. تو اسلام جو ہے یہ اس طرح کا مونولیتھک نہیں ہے کہ ایک ہی راک کے اوپر شیعہ ہے اور سنی ہے اور اس میں اسماعیلی ہے یا اس میں بوری ہے یا اس میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن والے ہیں. یہ مونولیتھک نہیں ہے, ایک ہی پتھر کے بننے ہوئے نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. ایبسولوٹسٹ بس فائنل ہم نے کہہ دیا نا, بس بات ختم ہو گئی. ہم نے کہہ دیا اسلام یہ, بھائی ہمارے اب سوالات لے کر آتے جی اسلام میں ایسا ہوتا ہے, تو فوراً آپ پوچھیں گے بھئی آپ کون سے اسلام کی بات, اسلام مسلمان تو ہم بھی ہے بھئی فلان. اب وہ اسلام اوتھینٹک ہے وہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ ہم جب بھی کہتے ہیں بھئی اسلام میں ایسا ہوتا ہے, تو پہلے ہم یہ خود ہی سوچ کر آتے ہیں کہ وہاں ایک ویل ڈیفائنڈ اسلام موجود ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہو رہا ہے. کہاں ویل ڈیفائنڈ اسلام موجود ہے؟ اور اگر ویل ڈیفائنڈ اسلام ہو تو وہ آل نبی اور اولاد علی کے گھرانے سے بہتر کون سا ہوگا؟ اگر ویل ڈیفائنڈ اوتھینٹک اسلام کی آپ بات بھی کریں تب بھی ہم کہیں گے بھئی جو گھرانہ رسول سے جتنا قریب ہے وہ اتنا اوتھینٹک اسلام دے گا, تو وہ بھی تو امام زمان نہیں بنتے ہیں. تو پھر اور کس کا اسلام لا کر ہم اپنے آپ کو اس سے کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایبسولوٹسٹ بنانا چاہتے ہیں اور آبسکیورانٹسٹ, یعنی جن کو تاریکی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, جو روشنی سے گھبراتے ہیں, جو بچیوں کی اسکولوں کو دھماکے سے اڑاتے ہیں. آپ سوچ لیجئے وہ اسلام کے نام پر, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام دے رہے ہوں گے آپ کو, ہر اسلام کے نام کہ بچیاں تعلیم حاصل نہ کریں. اس سے کہتے ہیں آبسکیورانٹس, وہ لوگ جو اتنے زیادہ اندھیرے کے عادی ہو گئے ہیں کہ روشنی سے گھبراتے ہیں, لائٹ دیکھنے سے گھبراتے ہیں. مولانا نے فرمایا یہ جو ریڈ والے ہیں یہ 4 ورڈ بھی اسپیچ کے ہیں اور یہ 5 بھی اسپیچز کے. امام نے فرمایا یہ ہے جو اسلام جس کو یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ہمارا نہیں ہے جو ریڈ میں ہے, یہ ہمارا ہے جو امام ہم کو دیتے ہیں کہ اسلام ایک فلوئڈ ہے. تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. ملکوں کا لباس ہے, شہروں کا لباس ہے, ثقافتوں کا لباس ہے. ٹھیک ہے, اسلام کی کوئی زبان نہیں ہے, اللہ کے کلام کی زبان ہے, مگر مسلمانوں کی زبان ہے, جو مسلمان جس ملک کا ہے وہاں. لیکن ہم بعض اوقات اسلامائزیشن اور عربائزیشن میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. اسلامائزیشن اور سعودیائزیشن میں فرق نہیں کرنے. ہم بس سر پہ وہ باندھ لو اور وہ کندورا پہن لو بڑا تو آپ مسلمان. بھائی یہ تو وہاں کے رسول اللہ کے دشمن بھی یہی لباس پہنا کرتے تھے جو اس کے مومن پہنا کرتے تھے, اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ایک دفعہ کہتے ہیں ہمارے پچھلے امام کے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے کہ جو ہائنس آپ تو ماشاءاللہ اسلام کا بہت کام کرتے ہیں, مگر ایک مسئلہ ہے. مولا ویسٹرن لباس میں رہتے تھے, خوش پوش تھے بہت مولا. تو کہتے یو ہائنس آپ جو آپ کا لباس آپ کا حلیہ جو ہے وہ ان کے خیال میں کہ یہ تھوڑا سا کمپیٹیبل نہیں نظر آتا ہے. تو امام نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا اس کا لباس وہ تھا جو میں نے پہنا ہے یا وہ تھا جو آپ لوگوں نے پہنا ہے؟ نواسہ رسول کو شہید کرنے والے آپ کے لباس میں تھے یا ہمارے لباس میں تھے؟ کیا ابو جہل ابو لہب اور رسول اللہ کے دوسرے مسلمان کی ڈریس میں فرق ہوا کرتا تھا کوئی؟ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ہوگا. تو وہ چیزیں جو بالکل پیٹی ہے اس کو فنڈامنٹلز بنا دیا جاتا ہے. آج سچی بات جو ہم فیل کر رہے ہیں مولا کے ان تقریروں سے, مولا بہت سٹرگل کر رہے ہیں. جو آپ کو امریکہ کے فرمان میں مولا نے سنا نا کہ ڈونٹ گیٹ اینگری, اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ٹیل دیم, ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو دیم بٹ ڈونٹ گیٹ اینگری. کبھی ایسا مولا کو بھی ایسا ہوا ہوگا کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. مولا بھی جس طرح کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑتے ہیں سمجھانے کے لیے
کہ بتاتے جاؤ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. بہت سٹرگل کر رہے ہیں مولا کہ تم 4 آدمی کو دیکھ کر پورے اسلام پہ ججمنٹ لگا رہے ہو. تم دیکھو اسلام کیا ہے, اسلام کی بیوٹی کیا ہے. تو بہت زیادہ امام اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ ویژن, وہ ایریاز ہے جو جب ہم بھی کبھی سوالات لے کر آتے ہیں اور خود اپنے اندر بھی تنگی محسوس کرتے ہیں کہ یار انوائرمنٹ میں یہ ہو رہا ہے, یاد رکھیے دنیا بہت بڑی ہے اور اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے, اور یہ گائیڈ لائنز جو ہے مولا کی اس کو یاد رکھیے کہ اسلام کیا ہے, جس کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی جو کچھ لوگ کرتے ہیں. تو ہم بہت کمفرٹیبل محسوس کریں گے اگر ان پلرز پہ ہم کام کرتے رہے, تو آپ دیکھیے ہم بہت ہی آسانی سے موو کر سکیں گے. فریڈم آف ریلیجن ورسز فریڈم فرام ریلیجن. آپ دیکھیں مولا کے الفاظ کی بیوٹی دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں ہاں آج کل مذہب کی آزادی کی بہت بات, مذہب کی آزادی یا مذہب سے آزادی. مذہب کی آزادی مولا انکریج کرتے ہیں, لیکن فرماتے اگر کہیں غلطی سے تم اس کو مذہب سے آزادی سمجھ لیجیے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں, تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی. A deepening sense of spiritual commitment and the ethical framework that goes with it. Between the line آپ دیکھیں مولا میسج دیتے ہیں کہ ایک deepening sense of spiritual commitment and the ethical framework that goes. بھئی spiritual commitment ہے, بھئی میں بڑا روحانی قسم کا آدمی ہوں, بس بڑا عابد آدمی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایتھیکل فریم ورک خود تمہارے لائف میں اس اسپریچول کمٹمنٹ کے ساتھ جا رہا ہے. بھئی کیا کر رہا ہے بندہ, بھئی ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, نہیں بندگی کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. دیکھو اس میں آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ اسپریچول کمٹمنٹ کے ساتھ ایتھیکل فریم ورک. اگر اتنا اسپریچول ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے دکھ کا خیال تو ضرور ہونا چاہیے تھا. will be a central requirement if we are to find our way through the minefields and the quicksands of modern life. کتنا رچ ہے کہ اگر آپ ماڈرن زندگی کے یہ جو ایک تو مائن فیلڈز, ہر قدم پہ بارودی سرنگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ جس میں ٹیمپٹیشنز ہے, جس میں ہمارے زندگی کو درہم برہم کر رکھا ہے. بھئی ہم ماڈرن لائف جینا چاہتے ہیں اور کمپٹیٹیو لائف جینا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیکریفائسز کتنی ہو جاتی ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بھئی پیرنٹس کا خیال رہ جاتا ہے پیچھے, بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, یا دوستوں کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, یا اپنی اسپریچول لائف کو آگے بڑھانے میں ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ ماڈرن لائف کھا جاتا ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہم ایک بعض اوقات ایک غیر ضروری قسم کی کمپٹیٹیونیس پہ لوگوں کے سامنے جا کر ان کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دا کوئک سینڈ, ایک تو مائنڈ فیلڈ ہے کہ جہاں پاؤں رکھو وہاں بارودی سرنگ ہے, اگر بارودی سرنگ نہیں ہے تو کوئک سینڈ ہے. کوئک سینڈ آپ سمجھتے ہیں جو کمزور قسم کی ریت ہوتی جس پہ پاؤں ڈالو تو پاؤں اندر گھس جاتا ہے. کہاں جائے آدمی, یا تو بارودی سرنگ پہ پاؤں پڑتا ہے یا کوئک سینڈ پہ پڑتا ہے. اس میں سے بچ کے نکلنے کا راستہ اسپریچول کمٹمنٹ اینڈ دا ایتھیکل فریم ورک دیٹ گوز ود اٹ, اس میں سے آپ نکل سکتے ہیں. A strengthening of religious institutions should be a valid part of this process. مذہبی اداروں کو مضبوط کرنا مولا بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں, لیکن مولا نے کہیں افسوس کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم مذہبی اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی یہ بہت دفعہ یہ مذہبی لوگ ہی ہیں جو سب سے زیادہ مسائل کریٹ کرتے ہیں. اور امام نے فرمایا انفارچونیٹلی تاریخ میں جتنے لوگوں کی جانیں مذہب کے نام پہ لی گئی ہے اتنا کسی اور بات پہ نہیں لی گئی. حالانکہ کوئی مذہب قتل و غارت گری نہیں سکھاتا, کوئی مذہب قتل و غارت گری نہیں سکھاتا, مگر پھر بھی تاریخ میں جتنے لوگ مذہب کے نام پہ مارے گئے ہیں اتنا کسی اور نام پہ نہیں مارے گئے ہیں. To be sure, freedom of religion is the critical value in a pluralistic society. But if freedom of religion deteriorates into freedom from religion, then society will find themselves lost
in a bleak and unpromising landscape with no compass, no roadmap and no sense of ultimate direction. اگر ہم نے سوچا بھائی مذہب کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ آزادی سے اپنے مذہب پہ عمل کر سکیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مذہب پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کی آپ کو آزادی دی جائے. اگر اس کا مطلب سیکولرائزیشن ہم نے لے لیا اور بس ابھی آزادی ہے، ابھی جماعت خانے جانے کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین مولانا نے فرمایا سوسائٹی اپنے آپ کو ایسی حالت میں پائے گی، بلیک، اندھیرا، مایوس کن، ان پرومسنگ لینڈسکیپ، جہاں کوئی فیوچر ان کو نظر نہیں آئے گا، وتھ نو کمپاس، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، سمت کون سا ہے وہ پتہ نہیں ہے، نو کمپاس، نو روڈ میپ، کہاں جا رہے ہیں، اینڈ نو سینس آف الٹیمیٹ ڈائریکشن کہ منزل کیا ہے، لاسٹ ٹوٹلی. اور آپ کو بہت سی ایسی سو کالڈ ماڈرن سوسائٹیز آج کی جنہیں آپ ڈیولپڈ اینڈ سویلائز سوسائٹیز کہیں گے، ان میں یہ بیماریاں آپ کو بہت عام نظر آئیں گی، جہاں فریڈم فرام ریلیجن ہے، دے آر لاسٹ. ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے وہ بھائی بہت ہی زبردست زندگی یہاں جا کر گزارنی چاہیے. پچھلے دنوں ہم نے ایک نیٹ پہ کوئی چیز آئی تھی، اسکینڈینیوین کسی کنٹری کا جیل خانہ دکھایا تھا، قیدی کو کس طرح رکھتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ 7 اسٹار ہوٹل ہے. قیدیوں کی دی جانے والی فیسلٹیز، لوگ کہہ رہے تھے کہ یار چلو وہاں جا کے جرم ہی کر ڈالتے، اتنی اچھی زندگی، لیکن ایونچولی دیٹس جیل، کہ وہ قید ہے، کچھ بھی ہے. تو یہ جو مولا جو بیماریاں سمٹمز بتا رہے ہیں، یہ سمٹمز ان سوسائٹیز میں موجود ہے کہ جہاں اسپریچول کمٹمنٹ اور اس کے ساتھ میں جو ایتھیکل فریم ورک جاتا ہے وہ نہیں ہے. یہ میں ایک پرانا کوٹ اس سے ملتا جلتا ہے جو یہاں لے آیا ہوں، پشاور یونیورسٹی کا، 1967 میں جب مولا کو وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تھی، اور بہت پاورفل سینٹنس اس وقت کا ہے مولا کا. اس کی فریزنگ آپ دیکھیے کہ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ مولا کیا فرماتے، "Today we no longer know how, nor have the time nor the faith to bow in prayer to Allah, because the human soul that He has told us is eternal is no longer of sufficient importance to us to be worthy of an hour of our daily working profit-seeking time will be a sunless day of despair." کہ جس دن ہمارے پاس ہم کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیسے سر جھکانا ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا ہے، کیونکہ وہ اللہ جس نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری روح ایٹرنل ہے، اس کے سامنے 1 گھنٹہ ہمارے کمانے کا جو ٹائم ہے، اس کمانے کے ٹائم میں سے 1 گھنٹہ نکال کر اس کے سامنے جا کے سر جھکانا، یہ اتنی امپورٹنس ہم کو نظر نہیں آتی. بعض سوسائٹی میں آپ جائیں، یہاں تو پھر بھی شکر مولا کا ہم دوسری سوسائٹی سے کمپیئر کرتے تو ہم بہت ریلیکسڈ ہیں، بہت ریلیکسڈ ہے. وہاں تو لٹرلی آپ کے ٹائم کا پیسہ ہے، آپ آورلی بیسس پہ کام کرتے ہیں، آپ کا 1 آور جانے اتنے ڈالرز آپ کے بنتے ہیں، تو کون ہے جو ان کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائے گا جہاں جانے میں خرچہ کرنا پڑتا ہو، پھر پریکٹسز میں جا کے پیسہ دینا پڑتا ہو تھوڑا بہت. تو وہ پروفٹ سیکنگ ٹائم جو ہمارا ہے اس میں سے نکال کر جس دن ہم یہ سوچے کہ اب اتنی امپورٹنس نہیں ہے یہ بات کہ ہم اپنی یہ ساری کمائی ومائی چھوڑ کے اور یہاں جائے، مولانا نے فرمایا دیٹ ول بی اے سن لیس ڈے آف ڈسپیر. دن ہوگا، رات نہیں ہوگی، دن ہوگا مگر سورج نہیں ہوگا، اس میں مایوسی کا دن ہوگا. وہ مایوسی کا ایسا دن ہوگا جس میں سورج نہیں ہوگا. یہ اس سوسائٹی کا حال مولانا نے فرمایا کہ جو یہ سوچے کہ اب ہمارے پاس 1 گھنٹہ دینے کو نہیں ہے، وہ ٹرولی میٹریلسٹک سوسائٹی. وہ اس وقت ایک بہت ہی کلاسک یہ میسج مولا کا ہمیں لگتا تھا، آج ہمیں ریالٹی نظر آتی ہے. جو مولا آج فرماتے ہیں کہ بہت سی سوسائٹیز جو ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو سیکولر بنا چکی ہے اور مذہب کو بالکل انہوں نے اپنے لائف سے نکال دیا ہے.
امام نے اپنے ارشادات میں انسانی جو برادری ہے اس کی یونٹی اور ڈائیورسٹی، جو گولڈن جوبلی کا جو لوگو ہے، اور اس میں مولانا حاضر امام نے جو قرآن آیت دی ہے، مولا اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ کوٹ کر چکے ہیں کہ ایک طرح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی سول سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء۔ اس میں انسانی برادری کی، ہیومن ریس کی یونٹی کی اللہ فرماتا ہے تم سب کو ہم نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے، یہ اس کی ڈائیورسٹی ہے۔ مولا فرماتا ہے اسلام بہت خوبصورتی کے ساتھ ہماری یونٹی کی بھی ویلیو کرنا سکھاتا ہے اور ہمارے ڈائیورسٹی کی بھی رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہ مولا کا جو میسج ہے کہ آور اسپرچل انڈرسٹینڈنگ لائک دوز آف یور اکیڈمی، یہ جو تتزنگ اکیڈمی کی جو مولا کی اسپیچ ہے جرمنی کو، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، جو ٹالرنس ایوارڈ مولا کو دیا گیا تھا، اور بار بار اس کو پڑھیے گا، اس میں بہت ہی حکمت مولا نے بیان کی ہے۔ are rooted of course in ancient teachings. In the case of Islam, there are two touchstones which I have long treasured and sought to apply. دو مولا فرماتے ہیں کہ ٹچ سٹون ہے جو میں نے ہماری زندگی میں اس کا بڑا دخل رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ مولا قرآن کی آیت لیتے ہیں، اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کے کچھ کوٹیشنز ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ اس پہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساری ایکٹیویٹیز کی بنیاد ہے۔ The first affirms the unity of the human race as expressed in the Holy Quran where Allah says، یہ وہ آیت ہے جو ہم گولڈن جوبلی میں پڑھتے ہیں، گولڈن جوبلی کے لوگوں میں ہے۔ This remarkable verse speaks both of inherent diversity of mankind, the multitude, and the unity of mankind, that is the single soul created by single creator. A spiritual legacy which distinguishes the human race from all other forms of life. یہ مولا مسلم سے بات نہیں کر رہے ہیں، کرسچن سے، دوسرے آؤٹ آف کمیونٹی، آؤٹ آف اسلام بات کر رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے جس پر ہم کام کرتے ہیں، جو اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں جو دوسری چیز جس پر میری بنیاد ہے میری ایکٹیویٹیز کی، مولا فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر وہاں مولا تھوڑا اپنا ڈیفینیشن دیتے ہیں، اسلام، رسول اللہ، شیعہ، سنی، مولا مرتضیٰ علی جن سے میں 49th امام ہوں، اور ان کے یہ سیئنگس ہے۔ نو بلیف از لائک ماڈسٹی، یعنی میانہ روی، درمیانہ روی کی طرح کوئی مذہب نہیں ہے، اور اس میں صبر ہو۔ نو اٹینمنٹ از لائک ہیوملٹی، اور آپ ہیوملٹی کا چیپٹر بعد میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ ہیوملٹی کے جیسا کوئی اٹینمنٹ نہیں ہے، یعنی آپ کی سب سے بڑی کامیابی حلیمی۔ نو آنر از لائک نالج، ماشاء اللہ آپ لوگ اسی فیلڈ کے اندر ہے۔ مولا فرماتے ہیں نالج جیسا کوئی آنر نہیں ہے۔ نو پاور از لائک فوربیئرنس، صبر جیسا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اینڈ نو سپورٹ از مور ریلائبل دین کنسلٹیشن، مشاورت سے بڑھ کر کوئی سپورٹ، کوئی اسٹرانگ سپورٹ نہیں ہے۔ پھر مولا ٹالرنس کے جس پہ مولا کو ایوارڈ دیا گیا، اور یہ روٹس آف ٹالرنس مولا فرماتے ہیں اسلام میں کدھر ہے۔ The spiritual roots of tolerance include, it seems to me, a respect for individual conscience seen as a gift of God, as well as a posture of religious humility before the divine. دیکھیے یہ بہت، ہم جب کہتے ہیں بھئی برداشت اور ٹالرنس، بھئی ہم سب مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ مولانا فرمایا یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، کافی دور جاتی ہے کہ کہاں اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کا اسپریچول روٹ یہ ہے، مولانا نے فرمایا کہ ہر انسان کے ضمیر کا احترام کرو۔ ہر انسان کے ضمیر میں جو اس کی رائے ہے اور جو اس کا عقیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے،
جو تمہارے پاس ہے اسی طرح تم دوسروں کے پاس جو ہے اس کا احترام کرو. اور دوسرا ریلیجیس ہیوملٹی بیفور دا ڈیوائن, اس اللہ کے سامنے ایک دینی حلیمی ہو. اٹ از بائی ایکسیپٹنگ آور ہیومن لمٹس, کتنی خوبصورتی سے مولا فرماتے, that we can come to see the other as a fellow seeker of truth and to find common ground in our common quest. کہ ہم دوسروں کو بھی جس طرح ہم حق کی تلاش کرتے ہیں, ہم دوسروں کو بھی حق کے متلاشی سمجھیں. کوئی یہ نہ کہ بھئی میرے پاس فائنل اور ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, میں اسماعیلی ہوں یا اسماعیلی کا ایک انٹرپریٹیشن میں ہوں, میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں کرسچن ہوں, یہ ہندو ہے, یہ جو ہے. ہم سب سیکر آف ٹروتھ ہے, سب جو ہے حق کے متلاشی ہے. جس طرح میں ہوں اس طرح وہ ہے, اور اس طرح ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرے. یعنی ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کریں, ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں اسی طرح ایکسیپٹ کیا جائے. مولا فرماتے ہیں یہ ٹالرنس اور یہ پلورلزم ہے. لیٹ می ایمفسائز اگین however that spirituality should not become a way of escaping from the world but rather a way of more actively engage in it. جب اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں, ہاں بھائی یہ بس صبح سے رات تک بیٹھا ہوتا ہے, تسبیح میں ہے, گریازاری میں ہے, اس کے پاس دنیا داری کا کوئی ٹائم نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے اسلام میں یہ اسپریچولیٹی نہیں ہے. آپ فل فلیش آپ کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی ورلڈلی لائف کے اندر, مگر جو اسپرٹ کی ویلیو ہے اس کو آپ فراموش نہیں کرتے ہیں. کاسموپولیٹن ایتھک, ہم کاسموپولیٹن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. مولانا نے فرمایا سوسائٹی کاسموپولیٹن ہو گئی ہے. بھی ایک سوسائٹی کے اندر ایک شہر کے, ہمارا کراچی فار ایگزامپل کاسموپولیٹن شہر ہے, لوگ کہتے ہیں ہر زبان بولنے والے, ہر ملک کے لوگ یہاں موجود ہے. اسی طریقے سے مولانا نے فرمایا کاسموپولیٹن سوسائٹی میں کاسموپولیٹن ایتھک ہونا چاہیے. یعنی ہر سوسائٹی, ہر گروپ کا جو ایتھک ہے اس کو انکریج کیا جانا چاہیے. اور جس طرح ہم ایک دوسرے کی زبان کو برداشت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کر رہے ہیں, ہمارے ٹالرنس کا بھی وہ لیول ہو کہ جس طرح ہمیں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے ہم بھی اوروں کو ایکسیپٹ کریں. Arrogance versus humility. In the ethical realm as in the educational realm, one of the great stumbling blocks is arrogance. ترقی کے لیے اور اخلاقی بنیاد حاصل کرنے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گھمنڈ ہے. ایروگنس یہ بھئی ہمیں آتا ہے جی, ہم نے سب کچھ جان لیا, ہمیں سب جانتا ہوں. پچھلے ایک پروگرام میں نے ایک MBA بتایا تھا ہمارے ساتھ, آپ میں سے جو وہاں موجود تھے, کوئی MBA ہے تو برا مت مانیے گا, یہ گجراتی والا MBA کہ منے بدو آوڑے. MBA سے منے بدو آوڑے والا MBA نہیں بننا ہے ہم, کہ میں سب جانتا ہوں. دیٹ از دا ایروگنس, کہ بھئی ہم سب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو مولا آگے فرماتے ہیں even the resurgence of religious feeling which should be such a positive force can become a negative influence when it turns into self-righteousness. میں سب سے اچھا ہوں اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دین پہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے, یہ دین کی سب سے بری صورت ہے. All of the world's great religions warn against this excess, yet in the name of those same religions too many are tempted to play God themselves rather than recognizing their humility before the divine. مذہب کے نام پہ خود خدا بن جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائے. کتنی بڑی بات مولا کہ جس مذہب کا تم پرچار کرتے ہو اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے بجائے ایک وقت ایسا آتا ہے تم سمجھتے ہو تم خود ہی خدا ہو گئے ہو اور اپنا ہی قانون انسانیت پہ تم نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو. A central element in a truly religious outlook, it seems to me, is the quality of personal humility, ذاتی انکسار. A recognition that strive as we might,
we will still fall short of our ideals. That climb as we might, there will still be unexplored and mysterious peaks above us. देखिए कितनी खूबसूरती से मौला फरमाते, हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी हम अपनी मंजिल से हमेशा थोड़ा दूर ही रहेंगे. नॉर्मली मौला आजकल बहुत सी स्पीचेस में करप्शन की बात करते हैं, और करप्शन जो गवर्नमेंट के अंदर होती है जिसकी वजह से सोसाइटीज़ आगे नहीं बढ़ती और गवर्नमेंट्स जो हैं वो फेल हो जाती है. Competent civil society is a major contributor to development, particularly where democracies are less well established or where governmental efforts are inadequate. Civil societies पर पिछले दिनों भी एक लेक्चर हुआ है, Where Hope Takes Root, मौला की जो स्पीचेस की एक किताब है, और उसको आप ज़रूर पढ़िएगा. वो उन्हीं स्पीचेस की सिलेक्शन है जिसमें डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म और सिविल सोसाइटीज़ पे मौला ने ख़ास स्पीचेस दी हैं. उसका प्रेजेंटेशन मेरे पास मौजूद है, अगर आप कोई चाहें तो इसमें से कॉपी करा के ले सकते हैं. इसी तरह की स्लाइड्स उसके भी मौजूद हैं. The absence of corruption or fraud in government is not enough. सिर्फ हुकूमत में करप्शन और फ्रॉड नहीं होना काफ़ी नहीं है. फ्रॉड इन मेडिसिन, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मेडिकल इन्वायरमेंट में बैठे. Fraud in medicine, fraud in education, fraud in financial services, fraud in property rights, fraud in the exercise of law enforcement or in the courts are all risks which can have a dramatic impact on social progress. अब देखिए ये भी जुर्रत की बात होती है. आपके घर में एक मेहमान आए और आपकी सोसाइटी में आके और आपके दरमियान में बैठकर आपको ऐसे नसीहत करके जाए. नॉर्मली भाई डिग्निटरीज आते हैं, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके बस हाथ मिला के कोई 2-4 पेपर साइन करके चले जाते हैं. इमाम टॉक्स प्लेन ट्रूथ. इसलिए वर्ल्ड बैंक के चीफ ने एक दफ़ा कहा था ना कि व्हेन आगा खान टॉक्स एवरीबॉडी लिसन्स. जब आगा खान बोलता है लोग राह देख रहे होते हैं कि क्या बोलता है, उसको सुनते हैं गौर से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ अच्छा लगाने के लिए नहीं बोलेंगे. आप ये कहीं आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप उनको लंबी सी तकरीर दे के आते हैं कि वो सालों उन पर गौर करते रहते हैं. ये कोई मामूली बात नहीं है. ये खुद बताता है कि जब इमाम बोलते हैं, जो डिवाइन इंटेलेक्ट जब बात करता है तो उसका क्या लेवल होता है. तो मेडिसिन, उसमें फ्रॉड, भाई ऐसे मेडिसिन मार्केट में फेंक दो जिसमें एफिकेसी नहीं है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसे स्कूल खोल दो जिसकी कोई, बस यूनिवर्सिटी की लाइनें लग गई है. आप देखिए हर घर में, हर 4 दीवारी में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है और न मालूम इसके पीछे क्या हो रहा है. लॉ इवेंट फ्रॉड इन कोर्ट्स, कि भाई हमारे मुल्क में तो माजरत के साथ कहता हूँ, लोग कहते हैं भैया वकील हायर करने से बेहतर है जज हायर कर लो. दिस वेरी कॉमन. आपको पता है ना कि वकील रखने से बेहतर है जज रख लो. तो ये मेलेडीज, दीज आर द, ये हमारे सोसाइटी की वो बीमारियां हैं. These are the sickness of society, जिसको मौला बहुत प्लेनली एड्रेस कर रहे हैं कि जब ये सब चीज़ें होती है तो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती और लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं और रिएक्ट करते हैं. और इन चीज़ों को एलिमिनेट करना, कम करने की कोशिश होनी चाहिए. दिस इज स्पेशली ट्रू इन रूरल एनवायरनमेंट वेयर फ्रॉड इज ऑफन नीदर रिपोर्टेड नॉट करेक्टेड but simply accepted as an inevitable condition of life. और हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि हमारे रूरल सोसाइटीज़ के अंदर क्या कुछ हो रहा है. This is why the serious and sustained ethical formation of students and teachers is an essential dimension of the academics program. ये सारा बताने के बाद मौला फरमाते हैं कि ये जो आखान एकेडमीज़ मौला दुनिया में 17 या 18 बना रहे हैं, उसका जो करिकुलम है, उसके जो प्रोग्राम है, उसमें जो प्रोडक्ट सामने लाने वाले हैं, उसमें
a serious and sustained ethical formation of students and teachers. وہ ٹیچر بھی شاید ایتھیکل نہیں آتے ہوں گے وہاں جو آئیں گے, وہ بھی ان کا بھی ایتھیکل فارمیشن ہوگا. از این ایسنشیل ڈیمینشن آف دا ایکیڈمکس پروگرام. بہت بڑا پروگرام. اور دیکھیے جو کہتے ہیں مولا کہ اس کی اسپیچ کی کتاب کا نام رکھا تھا ویئر ہوپ ٹیکس روٹ, کہ جہاں امیدیں جڑ پکڑتی ہے. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے سے امیدیں جڑ پکڑتی ہے, جس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر جہاں پہ اندھیرا ہو وہاں کچھ روشنی کی کرنیں نظر آتی ہے. تو آپ دیکھیں امام زمان کے جو پروگرامز اور ویژن ہے وہ آپ کے صرف ایکیڈیمک ڈیلیبریشنز نہیں ہے, مذہب کی تعلیم دے دی, لیکچر دے دیا, پروگرامز کر دیے اور اسکولز بنا دیے, بلکہ اس کا پروڈکٹ, اس کی فروٹ ایتھیکل پیپل, ہمارے بچے, ہمارے لوگ, ہم جو پروڈکٹ بن کے سامنے آتے ہیں. ہم نے کتنا عرصہ نائٹ اسکول میں گزارا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمیں کیسے اسمائلی بنے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہوگا. ہمارے پاس کتنی ڈگریز ہے, وہ ہم نے ایچ آر ای کر لیا, ہم نے اے آر ای کر لیا, ہم نے اتنے پروگرامز کر لیے. جو چیز بولے گا وہ ہم ایک کیسے انسان بنے ہیں, ہم ایک کیسے اسمائلی بنے ہیں, سوسائٹی میں ہمارا بیہیویئر کیا ہے, اور اللہ کی اس دھرتی کو جیسی ہمیں ملی ہے اس سے بہتر بنانے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا. میرا چھوٹا سا ویب سائٹ ہے, کامرشل چھوٹا سا بیچ میں, kamalsir.com, آپ ریفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا طریقہ بورڈ پاکستان میں امیر علی قاسم علی جو ہمارے ایچ آر کے ہیڈ ہیں, ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں مجھے یہ پریزنٹیشنز بنانے کے لیے. شکریہ آپ سب کا, بہت بہت خیالی مدد. تھینک یو.